15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ ہیومن اناٹمی یعنی انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل سے 2 چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اسلامی تہوار کے سلسلے میں۔ ان 2 چھٹیوں کے بعد میں آپ سے پوری ہیومن اناٹمی کا ٹیسٹ لوں گا۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک آصف بولا، اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ اس سے بات نہیں بن سکتی۔ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ مانا کہ نیٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین کی حد تک ہے۔ تم میری بات پر غور کرو، تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کی ساختوں پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں اچھے نمبر لینا ہمارے لیے بہت لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ پہلے جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے اور ہمارے ٹیچرز ڈاکٹر صاحب ہم پر بہت سخت ناراض ہوئے تھے۔ آصف کے اتنے بڑے لیکچر کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کا واقعہ بہت آسانی سے ٹیسٹ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر آصف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے سویٹ دوست یہ آئے گی کہاں سے؟ آصف بولا، بھائی اس بات کا تو یہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورگن سے رابطہ کیا جائے۔ وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے، یہ میں کل چھٹی کے دن کر لوں گا۔ کل شام کو ملوں گا، بلکہ تم ایسا کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور آصف اپنی بائک پر شہر سے باہر والے ایک قبرستان میں پہنچے، جہاں کا گورگن آصف کا واقف تھا۔ تھوڑا بہت گورگن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ جب آصف کی دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو آصف کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا آصف بھاؤ، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی؟ آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں قمر دین صاحب، ہمارے ہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا ہے۔ کیا ہم یہاں ہی کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بھاؤ، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہے۔ گورگن یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے گیا۔ جیسے ہی وہ چارپائی پر بیٹھے، گورگن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں 1.5 لیٹر کی بوتل تھی۔ پلیٹ میں نمکو اور 3 گلاس ان کو نظر آئے۔ بوتل پینے اور تھوڑی سی نمکو کھانے سے فارغ ہو کر آصف اپنی مطلب کی بات پر آ گیا۔ پہلے اس نے رضوان کا تعارف کروایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا، پھر اصلی بات پر آ گیا۔ جب اس نے گورگن سے کہا، ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے، تو گورگن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آصف نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورگن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب آصف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے کے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی تعلیمی سرگرمی کے لیے استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورگن نے یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید بھی کچھ قیمت دینی ہوگی۔ آصف نے مزید 500 روپے اس کو دیے تو اس نے رات کو 10 بجے آنے کو کہا۔ وہ واپس چلے آئے۔ گھر آ کے رضوان نے آصف کو کہا، آصف، میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو آصف ہنستے ہوئے بولا، ابے گامڑ، تو میں کیا روز قبرستان کو جاتا ہوں کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورگن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب
آصف نے گھر والوں سے بہانہ کر کے 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسے ہسپتال دیکھنے جا رہے ہیں، ساتھ رضوان بھی ہوگا۔ بڑی مشکل سے اس کو اجازت ملی۔ خیر، وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر جب وہ شاہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورگن کا مکان تھا۔ گورگن کو ساتھ لیا۔ گورگن نے کھدائی کے لیے کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جس میں خوف کی لہریں دوڑنے لگیں۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کو بہت کم لوگ آتے ہیں۔ اس کے وارث تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی ہی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ آصف کو گورگن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر روشنی نہ کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ پانی بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورگن نے مٹی ہٹا دی۔ پتھر کی سل اس نے ذرا سی کھسکا کر ہٹائی، پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی تو قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت اس کی بھی نہیں تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورگن سے سوال کیا، قمر دین، تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے بھرے گا ہمارے بچوں کا؟ ہمارا تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورگن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا۔ گورگن نے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورگن نے مٹی پھر سے ڈالنا شروع کر دی قبر پر اور ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے کیسے کر کے پکڑ لیا، مگر ان دونوں کے دل اب گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے۔ گورگن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائک سٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کے ایک سائیڈ پر لٹکا دیا۔ جب وہ رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ آصف نے کہا، تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا۔ میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ رضوان یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر مان گیا۔ گھر کے اندر رکھ کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ گھبرا کر بولا۔ اسی وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ وہ چلایا۔ جلدی ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا صحن سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کی درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ فٹافٹ محلے کے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے اس کا علاج کیا اور اس نے بتایا، خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ جب وہ سونے لگا تو رضوان خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا کہ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو عجیب سا خیال آیا، آصف پر اس نے جو مردے کی کھوپڑی نکالی تھی تو ہو سکتا ہے گھر میں بچے کو جو چیز لگی ہے اس کے سر پر
تو کیا یہ کوئی عذاب یا انتقام ہے مردے کا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آصف کی کال آ گئی۔ تبھی رضوان نے کال اٹھائی اور رضوان نے اپنا سارا حال بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جب ہی تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ آصف یہ سن کر ہنسا۔ ارے بابا، یہ 4G اور 21ویں صدی ہے، یہاں روحیں وغیرہ نہیں انتقام لیتی۔ مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو دیکھ کر ہسپتال سے بھاگ جاؤ گے۔ ہاں ہاں ہاں۔ آصف رضوان کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی ساکھ پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہوگا تو مجھ سے لے گا، تم ڈرو مت۔ رضوان نے بھی فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور پھر یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا کہ اتنے جدید زمانے میں روحوں اور مردوں کا کیا ڈر۔ رضوان کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا۔ وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جاگا، پھر اس نے ایک ہاتھ آگے کر کے بغیر دیکھے کہ اس سخت خراب موسم میں کون اس کو کال کر رہا ہے، اس نے فون آف کر دیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی بوکھلائی ہوئی آواز نے رضوان کو جگا دیا۔ رضوان جلدی اٹھو۔ بھیا کیا ہوا؟ وسیم ٹھیک ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں وسیم ٹھیک ہے، تم جلدی باہر آؤ، آصف کی طرف جانا ہے۔ آصف کی طرف کیوں، کیا ہوا؟ تم زیادہ سوال مت کرو اور جلدی سے باہر آؤ۔ تمہیں ابا نے کال بھی کی تھی مگر تم نے موبائل آف کر رکھا تھا، تب انہوں نے ہم کو ایمرجنسی کی اطلاع دی۔ آصف اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھیا نے ایک بم رضوان کے اوپر گرا دیا۔ آصف کو کیا ہوا بھیا؟ وہ جنونی انداز سے رونے لگا۔ صبر کرو میرے بھائی، آصف رات کمرے میں سویا تھا، اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی تو اس کے دونوں بھائی اور ابا اس کے کمرے میں جب گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر آصف کے سر پر لگا ہوا ہے اور بیچارہ آصف سوتے میں ہی اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ رضوان نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل کانپنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں صرف یہ بات ہی چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دوستوں نے نکالی تھی، آخر کار اس نے اپنا انتقام لے ہی لیا آصف سے۔ اب اس کی باری ہے۔ آصف کی کھوپڑی تو ٹوٹ گئی ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ جب رضوان کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت بھی خراب تھی مگر اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے کے نیچے چھپا دیا گیا کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جانے سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتفاق دیکھیں، آصف کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں گیا جہاں سے 24 گھنٹے پہلے کھوپڑی نکالی گئی تھی۔ اس کی قبر بھی اسی قطار میں تھی جس کے شروع میں آصف اور رضوان نے ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ آصف کے جنازے پر رضوان کو تو نہ لے جایا گیا کہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ آصف کی عالمناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے سے ہوئی تھی مگر صدمے سے گمسم رضوان اچھی طرح جانتا تھا یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا تھا، اور گرا بھی اسی ٹھیک جگہ پر جہاں کھوپڑی تھی۔ مردے کی بھی وہ کھوپڑی ہی لے کر آئے تھے۔ آصف کی موت 3-4 دن بعد رضوان کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے کھوپڑی والا تھیلا الماری سے نکالا۔ تب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی نکل رہی ہے۔ اس نے باہر آ کر بائک سٹارٹ کی، گھر والوں سے بہانہ بنا کر قبرستان والی سڑک کی جانب آ گیا۔ قبرستان میں آ کر اس نے جب گورکن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا وہ قبرستان کے جنوبی کونے میں کام کر رہا ہے۔ رضوان کا یہ پروگرام تھا کہ آج وہ کھوپڑی دے دی جائے۔ گورکن جیسے ہی اس کو ملا، پہلے تو اس نے آصف کی عالمناک موت پر بے پناہ افسوس کا اظہار کیا، پھر جب رضوان نے اس کو کھوپڑی رات کو قبر میں رکھنے کے لیے کہا تو حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ تو آپ کو میڈیکل کے کاموں میں چاہیے تھی نا، اب کیوں واپس رکھنی ہے؟ رضوان نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ کالج والوں نے انہیں اپنے پاس انسانی ڈھانچے کے 2 حصے دیے ہیں تو اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صاحب، گورگن کی آواز سے وہ دنیا میں واپس آ گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کھوپڑی واپس کر رہے ہیں۔ یہ تو آصف صاحب کے بار بار کہنے
اور واقفیت کی وجہ سے میں نے نکال کے دے دی تھی، ورنہ ایسا کرنا بہت گناہ ہے۔ مردے بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے قمر الدین، تم یہ کھوپڑی والا تھیلا اور یہ رکھو 500 روپے۔ تم آج ہی رات کو قبر کھول کر اس کو اندر رکھ دینا، اور جب اس کو رکھ دینا تو مجھے ایک تصویر بنا کے ارسال کر دینا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اوکے صاحب۔ گورگن نے تھیلا اور 500 روپے پکڑے اور ان کو بیٹھک کی الماری میں رکھنے چل پڑا۔ ادھر رضوان قبرستان کے مین گیٹ پر کھڑی اپنی بائک کو سٹارٹ کر کے جب واپس مڑنے لگا تو اسے ایک قبر کا کتبہ نظر آیا، جس کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ بالکل نئی قبر پر لکھے کتبے پر لکھا تھا آصف اظہر، تاریخ وفات 28 جولائی۔ یہ تازہ قبر کھوپڑی کے انتقام کا ثبوت تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی خوفناک ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کے مزید واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔